باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ۔ پچھلی آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قرآن عظیم کی سورۃ شورى میں ذکر فرمایا کہ دنیا کا جو نفع ہے وہ بہت تھوڑا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے پاس ایماندار لوگوں کے لیے اللہ نے ذخیرہ کر رکھا ہے وہ بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والا بھی ہے۔ اب اس آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ان ایماندار لوگوں کی صفت بیان فرمائی کہ جو لوگ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہیں، اچھے عمل کرتے ہیں، برے کاموں بے حیائی کے کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں، برے کاموں سے جو ہے وہ دور رہتے ہیں، کبیرہ گناہوں سے دور رہتے ہیں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا والذین، اور وہ لوگ جو اجتناب کرتے ہیں کبیرہ گناہوں سے، والفواحش، اور بے حیائی کے کاموں سے، وَإِذَا مَا غَضِبُوا يَغْفِرُونَ، اور وہ غضب کے وقت معاف کر دیتے ہیں۔ تو اب اس آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا کہ وہ کبیرہ گناہوں سے اور بے حیائی سے جو ہے وہ اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار جگہ پہ جو ہے وہ ذکر فرمایا کبیرہ گناہوں سے بچنے کے بارے میں۔ احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی بہت سی جگہوں میں کبائر کا ذکر ہے۔ کبیرہ اس کبیری کام کو کہتے ہیں جس سے شرعاً منع کیا گیا ہے، شریعت محمدی میں جس کام سے منع کیا گیا ہے اس کو کبیرہ کہتے ہیں، اور اس کا کرنا جو ہے بہت سنگین گناہ ہے، جیسے قتل کرنا، زنا کرنا، جہاد سے پیٹ پھیر کر بھاگنا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ والذین یجتنبون کبائر الاثم کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا گناہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ اب صاحب تفسیر حضرت علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ نے کبیرہ گناہوں کی جو تفصیل لکھی ہے وہ میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں، کیونکہ گناہ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے گناہ صغیرہ، دوسرا ہوتا ہے گناہ کبیرہ۔ تو گناہ صغیرہ چھوٹے گناہ جو ہے وہ نیک عمل کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، جس طرح کی رسالت امام علیہ السلام کو فرمان ہے من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا اللہ پاک 10 گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، 10 درجے بلند ہوتے ہیں، 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ لیکن جو کبیرہ گناہ ہیں وہ بغیر معافی کے، بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، یہ جو ہے مسئلہ ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا کہ جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اللہ اس پر جنت کو حرام کر دیتا ہے، کر دے گا۔ اور دوسرا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا بھی کبیرہ گناہ ہے، رب کی رحمت سے جو ہے وہ مایوس نہیں ہونا چاہیے مسلمان کو۔ اللہ کریم نے فرمایا اللہ کی رحمت سے صرف کافر ہی مایوس ہوتے ہیں، مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ کی رحمت کی امید رکھتا ہے۔ اور تیسرا والدین کی نافرمانی کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ کریم جل شانہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے کو جباراً شقیاً فرمایا کہ جو اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے وہ وقت کا جابر بھی ہے، وہ سرکش اور بدبخت بھی ہے۔ اسی طرح چوتھا قتل ناحق کرنا، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ کریم نے ناحق قتل کرنے والے کو دوزخ کی سزا کا مستحق جو ہے وہ ٹھہرایا ہے کہ جس نے ناحق کسی کو قتل کیا تو اس کا جو ہے وہ ٹھکانہ دوزخ ہے۔ اور پانچواں یتیم کا مال کھانا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے لوگ اپنے پیٹوں میں صرف آگ بھر رہے ہیں اور وہ عن قریب دوزخ میں داخل ہوں گے جن لوگوں نے یتیم کا مال کھایا۔ اور چھٹے نمبر پہ لکھا ہے کہ پاک دامن عورت کو زنا کی تہمت لگانا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ آج معاشرے میں یہ وبا جو ہے وہ عام ہے، اللہ کریم ہم سب کو محفوظ رکھے ایسے جو ہے وہ کبیرہ گناہوں سے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس کا بھی جو ہے وہ ذکر فرمایا
اور میدان جہاد سے پیٹھ موڑ کر بھاگنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو شخص اس دن پیٹھ پھیرے گا ما سوا اس کے جو جنگ میں محاذ بدر رہا ہو یا اپنی جماعت کی طرف آ رہا ہے وہ مستثنا ہے، تو اس کے علاوہ جو بھاگے گا وہ اللہ کے غضب سے لوٹے گا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور دوزخ جو ہے بہت بری جگہ ہے۔ اس کے بعد فرمایا 8ویں نمبر پہ سود کھانا بھی گناہ کبیرہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں قیامت کے دن اس طرح جو ہے وہ کھڑے ہوں گے جس طرح وہ آدمی کھڑا ہوتا ہے جس کو شیطان نے چھو کر خبتگی کر دیا، خطبتی بنا دیا۔ ایسا آدمی بھی جو ہے وہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے۔ اور 9ویں نمبر پر فرمایا کہ جادو کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک وہ جانتے ہیں کہ جس نے جادو کو خریدا اس کے لیے آخرت میں جو ہے وہ کوئی اجر نہیں ہے، کوئی حصہ بھی نہیں ہوگا۔ اور آگے فرمایا کہ زنا کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے، کہ جس نے زنا کیا وہ سخت عذاب سے جو ہے وہ ملاقات کرے گا۔ قیامت کے دن اس کا عذاب دگنا کیا جائے گا، وہ ذلت اور رسوائی کے ساتھ عذاب میں ہمیشہ گرفتار رہے گا۔ اور 11ویں نمبر پہ کہ جھوٹی قسم کھانا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے وعدوں اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت کے بدلے بیچ دیتے ہیں ان کے لیے آخرت میں ثواب کا کوئی حصہ بھی نہیں ہوگا۔ تو اس سے سوچنا چاہیے ان لوگوں کو کہ جو جھوٹیاں گواہیاں جا کر عدالتوں میں دیتے ہیں، پیسے لے کر بھاری بھرکم جو ہے وہ قیمت لے کر جو ہے جھوٹیاں گواہیاں دیتے ہیں، جھوٹیاں قسمیں اٹھاتے ہیں، وہ بہت بڑے گناہ کبیرہ کا جو ہے وہ ارتکاب کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ خیانت کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر خیانت کرنے والا خیانت کے مال کو قیامت کے دن لے کر حاضر ہوگا، اور اس سے پھر جو ہے وہ سوالات و جوابات ہوں گے۔ زکوٰۃ کا ادا نہ کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا اس دن ان کے مال کو دوزخ کی آگ میں گرم کیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ان کی پیشانی اور ان کے پہلوں کو اور ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا، تپایا جائے گا۔ یہ رب نے قرآن کریم کی سورۃ توبہ میں ذکر فرمایا۔ اور گواہی کو چھپانا بھی گناہ کبیرہ ہے، اور یہ بھی آج معاشرے میں بڑی جو ہے وہ وبا ہے کہ جو سچی گواہی ہے لوگ اسے بھی جو ہے چھپاتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کریم نے فرمایا جو گواہی کو چھپاتا ہے اس کا دل گناہ گار ہے، سورۃ بقرہ میں آتا ہے۔ اور شراب پینا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا شراب، جوا اور بتوں کے لیے قربانی کی جگہ فال نکالنے کی تبریہ سب نجاست ہیں، یہ شیطانی کام ہیں، ان سے باز رہو تاکہ تم جو ہے وہ فلاح اور کامیابی حاصل کر لو۔ اور آگے فرمایا 16ویں نمبر پر فرض نماز کو جان بوجھ کر چھوڑنے والا بھی گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے۔ کریم رب نے فرمایا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے نماز کو جان بوجھ کے چھوڑ دیا اس سے اللہ اور اس کے رسول کا ذمہ جو ہے بری ہو گیا۔ یہ رسالت امام علیہ السلام کا جو ہے وہ فرمان۔ اور وعدہ خلافی کرنا، وعدہ توڑنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا وعدوں کو پورا کرو، کیوں؟ اس لیے کہ وعدوں کے بارے میں بھی جو ہے وہ سوال کیا جائے گا۔ آج ہی نماز صبح کے بعد جب بچے پڑھ رہے تھے اس وقت میں ترجمہ ان کو پڑھا رہا تھا، اس میں بھی اس رکوع میں بھی یہ بات آئی کہ رب نے فرمایا کہ وعدوں کو پورا کیا کرو، کیونکہ ان العہد بے شک وعدوں کے بارے میں کل قیامت کے دن مسئول سوال کیے جائیں گے۔ تو آج ہم جو ہے وہ اس بات کی بالکل پرواہ نہیں رکھتے، وعدے ہم روزانہ پتہ نہیں کتنے کر لیتے ہیں لیکن ان کو پورا ہم نہیں کرتے، تو یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اور رحم کو قطع کرنا یعنی رشتہ داروں سے تعلق کو توڑ دینا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم سے یہ بھی بعید نہیں کہ اگر تم حاکم بن جاؤ تو تم زمین میں فساد برپا کرو، رشتہ داروں کے ساتھ جو ہے تعلق کو توڑ ڈالو۔ تو رشتہ داروں کے ساتھ تعلق کو توڑنا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں تمام کبیرہ گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور آگے فرمایا کہ وہ غضب کرنے کے وقت جو ہے معاف کر دیتے ہیں، غصہ ٹھنڈا ہونے کے بعد عموماً لوگ معاف کر دیتے ہیں، جرت اور ہمت کا یہ کام ہے۔ انسان غصے کی حالت میں معاف کر دے تو یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ خوشی کے موقع پہ
غصہ ٹھنڈا ہونے کے وقت معاف کر دینا بھی اچھی بات ہے، لیکن جب غصہ شدید ہو پھر معاف کر دے تو یہ انسان کی بڑی بہادری اور دلیری ہے۔ حضرت اس آیت کے حصے کے شان نزول میں بہت سے اقوال ہیں۔ یہ پہلی ہے کہ یہ آیت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفۃ الرسول امیر المومنین، جو مراد مصطفیٰ بھی ہیں مرید مصطفیٰ بھی ہیں، ان کے بارے میں یہ نازل ہوئی کہ جب انہیں مکہ میں جو ہے وہ کفار مکہ نے گالیاں دیں تو آپ نے جو ہے وہ ان کی گالیوں پر صبر کیا اور آپ نے انہیں معاف کر دیا۔ تو آپ کی شان میں جو ہے وہ یہ آیت نازل ہوئی۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ صداقت کے پیکر نے جب اپنا سارا مال رائے خدا میں خرچ کر دیا، لوگوں نے انہیں ملامت کیا، جو غیر مسلم تھے انہوں نے ملامت کی تو انہیں برا کہا، تو حضرت ابوبکر صدیق نے ان کی باتوں پر صبر بھی کیا، انہیں معاف بھی کر دیا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ انہی آیات کریمہ کا ترجمہ رب تعالیٰ نے فرمایا والذین، اور وہ لوگ یجتنبون جو بچتے ہیں کبائر الاثم کبیرہ گناہوں سے، والفواحش اور بے حیائی کے کاموں سے، وَإِذَا مَا غَضِبُوا اور جب وہ غضب کے وقت ہم یغفرون لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔